ہاں، اگر والدین دین سے روکتے ہیں تو وہ خود اپنے مقام سے گر جاتے ہیں. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے بدتمیزی کی جائے، مس بیہیو کیا جائے. نہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ ملا جو مستجاب الدعوات تھا. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہو. تو کہتے ہیں مجھے بڑی تمنا ہوئی کہ پتہ چلے اس کا کون سا عمل جس کی وجہ سے مقام ملا. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کچھ دن گزارنا چاہتا ہوں. وہ گھر لے گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں 2 سور بندھے ہوئے ہیں. بڑا حیران، یہ اللہ والا اور اس نے سور پالے ہوئے ہیں. میں دیکھتا کہ وہ پہلے سوروں کو چارہ ڈالتا اور بعد میں کھانا کھاتا. تو تیسرے دن میں نے پوچھ ہی لیا کہ مجھے اس عمل کی سمجھ نہیں آئی. اس نے کہا کہ یہ میرے والدین ہیں، ایسے گناہ کے مرتکب ہوئے اللہ نے ان کو انسان سے سور بنا دیا. میرے تو والدین ہیں نا، میں ابھی بھی گھر میں ان کو رکھتا ہوں، خیال کرتا ہوں، ان کو چارہ پہلے ڈالتا ہوں بعد میں کھانا کھاتا ہوں. میرے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے مستجاب الدعوات بنا دیا. فرمایا ماں باپ مشرک بھی ہو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اس دنیا میں تم ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار. اور اگر ماں باپ کلمہ گو اور نیک ہو، سبحان اللہ، پھر تو ان کی خدمت کرو اور اپنے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو. اگلا عمل دوام طہارت، باوضو رہنا. حدیث مبارکہ سنیے. شکا بعض الصحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاقہ. بعض صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فاقہ کی شکایت کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا دم علی الطہارہ، تم باوضو رہنے کی کوشش کرو، یوسع علیک الرزق، اللہ تمہارے رزق کو وسیع کر دے گا. یہ بھی بہت آسان ہے. جب وضو ٹوٹے نیا وضو کر لو. الحمدللہ جن لوگوں کی عادت ہے ان کی زندگی باوضو گزرتی ہے. اور اس میں ایک نکتہ کہ ایک تو وضو شیطان سے بچنے کا ہتھیار ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الوضوء سلاح المؤمن، وضو مومن کا ہتھیار دشمن سے بچنے کے لیے. آپ باوضو رہنے کی کوشش کریں. اس ایک عمل پر آپ دیکھیں گے کہ شیطانی وساوس کم ہو جائیں گے. یہ باوضو رہنے کی برکت ہے. اور ایک دوسری برکت نبی علیہ السلام نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جس حال میں زندگی گزارو گے اسی حال میں موت آئے گی. تو جو زندگی بھر باوضو رہنے کی کوشش کرے گا اللہ اپنی رحمت سے باوضو مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو جو چاہتا ہے باوضو موت آئے وہ زندگی میں وضو کا اہتمام کر لے. اگلا عمل چاشت کی نماز پڑھنا. صلاۃ الضحیٰ 9 بجے 10 بجے جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ اونٹ کے پاؤں جلنے لگے گرمی سے، اس کو صلاۃ الضحیٰ کہتے ہیں. اس کے پڑھنے پر اب ذرا غور کریں، وہ وقت کاروبار کے لیے پیک ٹائم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ فرماتے ہیں چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے بھولے نہ، مجھ سے غافل نہ ہو. فرمایا کہ ہاں اس وقت اگر تم 2 رکعت پڑھ لو گے تمہارے رزق کو ہم وسیع فرمائیں. عورتوں کو چاہیے مردوں کو جب دفتروں میں اور بزنس پر بھیجیں تو برکت تو اللہ نے دینی ہے، تو پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگے. اے اللہ میرا خاوند رزق حلال کے لیے گھر سے چلا گیا،
میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھاتی ہوں تو اس کے رزق میں محنت میں برکت ڈال دے. سورہ واقعہ ہر رات میں پڑھنا رزق کو وسیع کرتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ پوچھنے کے لیے آئے. فرمایا کہ اللہ کا حاجہ کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا لا، ضرورت نہیں ہے. ان کا میں کچھ ہدیہ دے دیتا ہوں. ضرورت نہیں. آپ کا بیٹا نہیں، بیٹیاں ہی ہیں ساری، تو ان بیٹیوں کو فائدہ ہوگا. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یقین اتنا بنا ہوا تھا. فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھائی ہے، وہ ہر رات کو پڑھتی ہیں سونے سے پہلے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا. ہر رات سونے سے پہلے جو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. اگلا عمل، ایک صحابی لانو نبی علیہ السلام سے قرضے کی کیفیت بیان کی کہ جی مقروض ہوں، قرضے میں ڈوب گیا. نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. وہ صحابی کہتے ہیں قال فقلت ذالک فذهب اللہ ہمی وقضاء عن دینی. میں نے اس دعا کو پڑھا، اللہ نے میری پریشانیوں کو بھی دور کر دیا، میرے قرضوں کو بھی اتروا دیا. اس دعا کو یاد کر کے ہر نماز میں پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میرے اوپر تنگی، مالی تنگی آ گئی، اور اسی فکر کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی تو مجھے اپنے نانا جان کی زیارت ہوئی خواب میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ دعا پڑھ لیا کرو. بسم اللہ علی نفسی و مالی و دینی اللہم ارزنی بقضائک ببارک لی فیما قدر لی حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تأخیر ما اجلت. فرماتے ہیں کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد مجھے اپنی بعد کی زندگی میں کبھی مالی پریشانی نہیں آئی. تو یہ آسان باتیں ہیں جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں. تعویذوں کے پیچھے بھاگتے پھرنا یا عاملوں سے نسخے ٹوٹ کے پوچھتے پھرنا کیا ضرورت ہے اس کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بے سہارا چھوڑ کر نہیں گئے.